تم اصم کو نہیں پکار رہے بلکہ کس کو پکار رہے ہو؟ جی سمیع کو. پھر تم غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ کس کو پکار رہے ہو؟ قریب کو. حالانکہ غائب کے ضد حاضر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے لغوی تھے پورے عرب میں، سب سے بڑا فصیح ہے آپ کا فرمان. تو پھر غائب کی ضد حاضر ہوتی ہے، آپ نے حاضر کیوں نہیں کہا، قریب کیوں کہا؟ کیونکہ حاضر اللہ کی صفت نہیں. ہم جو کہتے ہیں نا اللہ کو حاضر ناظر مانو، اللہ کی صفت نہیں. ناظر اس کی صفت ہے دیکھنے والا، لیکن حاضر اس کی صفت نہیں. اس کی صفت میں کوئی نقص نہیں ہوتا. حاضر جو ہے وہ بذات ہی موجود ہونے کا نام. کہیں حاضر ہونا مانا اپنے جسم کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ کہیں موجود ہو. اللہ اس سے پاک. اللہ کی ذات عرش میں، اور اس کا علم، اس کا قبضہ اور قدرت، اس کی ملکیت پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے. لیکن ذات عرش میں اگر ایک اللہ تعالیٰ حاضر ہے تو مانا بذات ہی یہاں موجود. یہ اللہ کی شان نہیں. بذات ہی کہیں جا کر وہاں کا علم لینا آپ بھی کر سکتے، میں بھی کر سکتا. مثلا یہ مسجد میں نے نہیں دیکھی، آج جہاں آئے دیکھیں اس میں 6 ستون ہیں، اتنے لائٹیں، اتنی پنکھیں، یہاں پہنچ کے علم لے سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی بھی یہ شان، اللہ تعالیٰ بھی علم لیتا ہے وہاں پہنچ کر. یہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ عرش پہ مستوی ہے اور کوئی شے اس سے مخفی نہیں. بعض اوقات حاضر میں ذلت کا معنی ہوتا ہے. عدالت میں کیا کہتے ہیں؟ جج تشریف لے آئے اور ملزم حاضر ہے. جج کو حاضر کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیونکہ حاضر تواضع کا لفظ ہے، ذلت کا لفظ ہے. جج کے بارے میں نہیں بول. کلاس میں استاد کو حاضر ہوا نہیں کہتے، استاد تشریف لے، استاد حاضر لیتا ہے، شاگرد کہتے ہیں حاضر جنا، حاضر جنا، تواضع کے لیے. اللہ کے لیے تواضع نہیں، کبریائی ہے. العز و اداری، الکبریا اور ردائی، یہ اللہ کا مقام ہے. یہ حاضر ہونے میں چھوٹے پن کا اس میں تواضع کا معنی. اللہ تواضع سے پاک ہے. اس کی تقسیم ایسی ہے کہ تواضع مخلوق کے لیے ہے اور کبریائی اللہ کے لیے. تو لفظ حاضر یہ اللہ کے شان نہیں. تبھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے جو افصح العرب حاضر استعمال نہیں کیا بلکہ قریب استعمال کیا غائب کے مقابلے. حالانکہ لغت عرب میں غائب کے مقابلے میں حاضر کا لفظ ہے. اللہ قریب ہے اور اس کا قرب وہ جانتا ہے، لیکن حاضر نہیں. حاضر میں 2 اعتبار سے نقص ہے اور اللہ ان نقائص سے پاک.